السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، بلکہ ڈیفائن کریں گے اچھے مسلمان کو۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا، ڈسکرائب کیا۔ صوفی تبسم صاحب ہمارے استادوں میں سے، اور یہ صوفی تبسم صاحب جو ہیں یہ اشفاق احمد صاحب کے بھی استاد تھے۔ تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کو ڈیفائن کیا، اور وہ ڈیفینیشن میں آپ کو بعد میں شیئر کروں گا، لیکن پہلے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صوفی تبسم صاحب کا، جو اسی سے ریلیونٹ ہے۔ اور اشفاق صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، اس واقعے کو، کہ صوفی تبسم صاحب کا بتاتے ہیں کہ ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کے محلے میں یا ان کے جان پہچان کے لوگوں میں، اہل و عیال میں، جب کسی بیٹی کی کسی بیٹے کی شادی ہوتی تھی، تو اس کی جو مینجمنٹ تھی، اسپیشلی جو اس کے کھانے کی مینجمنٹ ہوتی تھی نا، تو وہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میں مینیج کروں گا۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک ذمہ داری لی ہوئی تھی، کسی بچے کی یا بچی کی شادی تھی، تو انہوں نے کھانے کی مینجمنٹ کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ تھے اور ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ادھر پہنچے تو دیگیں وغیرہ تیار تھیں، کھانا تیار تھا اور مہمانوں کا انتظار تھا۔ تو کچھ دیر بعد جو ہے وہ مہمان آ گئے۔ اب جو ایکسپیکٹڈ لوگ تھے، جو کاؤنٹ تھا، وہ تھا تقریباً 80 لوگوں کا یا 90 لوگوں کا، اور جو لوگ آئے وہ تقریباً تھے 120 130، یعنی کہ لوگ زیادہ ہو گئے۔ اب صوفی تبسم صاحب تھوڑا سا پریشان ہو گئے، اور جب کھانا کھلا تو انہوں نے کھانا بھیجنا شروع کیا اندر۔ تو جب کھانا انہوں نے اندر بھیجنا شروع کیا اور جیسے جیسے کھانا اندر جاتا تھا، تو صوفی تبسم صاحب کی جو پریشانی تھی وہ بڑھتی چلی جاتی تھی کہ بھئی میں نے جو مینجمنٹ کی ہوئی ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ جو کھانا ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کم ہو جائے گا۔ تو اشفاق صاحب نے صوفی تبسم صاحب سے کہا کہ کیوں نہ ہم دیگوں میں پانی ڈال دیں۔ تو اشفاق صاحب بتاتے ہیں کہ صوفی تبسم صاحب نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ سالن کا تو ذائقہ سارا خراب ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے اندر نا ایک ڈبہ جو ہے انہوں نے گھی کا ڈلوا دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سالن جو ہے وہ گاڑھا بھی ہو جاتا ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی برقرار رہتا ہے۔ تو کھانا جاتا رہا، ایٹ دا اینڈ ایک وقت ایسا آیا کہ اندر اب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بے انتہا پریشان صوفی صاحب، تو اندر سے آواز آئی کہ جی بس صوفی صاحب بس، بہت کمپلیٹ ہو گیا کھانا نا۔ تو ایک آواز آئی اس طرح کی، تو صوفی تبسم صاحب کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی، اور اسی طرح ہی جب آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ہاں جی بس الحمدللہ بہت اچھا کھانا تھا، بس بس جی بس۔ تو ایٹ دا اینڈ کھانا جب پورا ہو گیا تو ان کی پریشانی کی یہ حالت تھی کہ وہ صوفی تبسم صاحب ایٹ دا اینڈ پیچھے گر گئے، اور شکر ہے کہ ان کے سر پہ چوٹ نہیں لگی، کوئی شارپ چیز ان کے سر پہ نہیں لگی۔ تو یہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے مل کے ان کو جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو ایسے مسلا تاکہ تھوڑی سی ان کی طبیعت بحال ہو۔ تو خیر الحمدللہ وہ بتاتے ہیں کہ جی مینجمنٹ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ ٹھیک ہو گئی۔ تو اب صوفی صاحب سے اشفاق صاحب نے کہا کہ صوفی صاحب، یہ اس طرح کی جو مینجمنٹ والے کام ہیں نا، یہ بہت ذمہ داری والے کام ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہ لیا کریں۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں ہاں یار بالکل، میں نے بھی اب تہیہ یہ کر لیا ہے کہ آئندہ سے جو ہے نا میں نے یہ اس طرح کی ذمہ داری نہیں لیا کرنی، میری توبہ۔ اچھا، اشفاق صاحب کہتے ہیں وہاں سے ہم نکلے ہیں، ابھی تھوڑی دیر آگے ہم گئے ہیں۔ اب یہ صوفی صاحب جنہوں نے ابھی یہ تہیہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں نے آئندہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں لینی، تو رستے میں جا رہے تھے تو ایک خاتون اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھیں۔ تو انہوں نے صوفی صاحب سے کہا کہ صوفی صاحب مبارک ہو، میری بچی کی جو ہے وہ بچی کے جو ہے نا وہ دن رکھے گئے ہیں، اور اس کے جو کھانے کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ آپ نے رکھنی ہے۔ اب صوفی صاحب جو ابھی تہیہ کر کے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے کہ جی میں نے، ہمیں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے آئندہ ذمہ داری نہیں لیا کرنی،
تو وہ وہی جو ہیں صوفی صاحب، ان کو چیزیں لکھوانا شروع کر دی، ہاں جی اتنے چاول، اتنی بوری چاول، اتنا چکن آئے گا اتنا، اور دوبارہ وہ جو ہے نا انہوں نے دوبارہ مینجمنٹ کی ذمہ داری لے لی۔ تو ہم نے اشفاق صاحب سے کہا کہ جی وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں ہم نے صوفی صاحب سے کہا کہ ابھی تو آپ نے عہد کیا تھا۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ چیز چلتی رہنی چاہیے، کوئی بات نہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن ان سے صوفی صاحب سے پوچھا، اب جو یہ ڈیفینیشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، کہ اشفاق صاحب نے صوفی صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، اچھے مومن کی کیا نشانی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ اچھا مسلمان، اچھا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہوں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ دل صاف ہو، یعنی کہ کسی کا بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اور لوگوں کے لیے اچھا سوچے، اچھا کرے۔ تو دل صاف ہونے کی تو سمجھ آ گئی، لیکن ہاتھ گندے ہوں صوفی صاحب، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو صوفی صاحب نے بتایا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کا کام کرو گے، اس کے لیے اینٹیں اٹھاؤ گے، اس کے لیے جیسے یہ کھانے کی مینجمنٹ کرو گے، دیگیں پکواؤ گے، کھانا سرو کرو گے، تو ہاتھ تو گندے ہوں گے نا۔ تو اچھا مسلمان، اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کام کرتا رہے، ان کے لیے کام آسان کرتا رہے، اپنے ہاتھوں کو گندا رکھے، دل کو صاف رکھے۔ تو یہ ڈیفینیشن تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے رہو، اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ گندا رکھو، اور ہمیشہ ان کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے چیزوں کو کرتے رہو بغیر کسی ریوارڈ کے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت یا کسی فائدہ لینے کے لیے دوسروں کی مدد کریں، اور اپنے دل کو آپ صاف رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بڑی پراپر ڈیفینیشن ہوتی ہے مسلمان کی۔ تو اللہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی، اور نیک بات کرنے کی، دل کو صاف رکھنے کی، اور ہاتھوں کو گندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔